بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ علق 96 نمبر کا سورہ ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو جہل کے تعلق سے ایک بات کا ذکر کیا کہ اگر یہ باز نہیں آیا، کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہیں آیا، مطلب جس حرکت میں ابو جہل گرفتار تھا، یعنی کذب یعنی جھوٹ کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو وہ جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن انکار کرتا رہا اور دوسروں کو بھی حق سے یعنی قرآن سے روکتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، تو ہم اس کے فور ہیڈ یعنی اس کے سامنے کے بالوں کی پیشانی کو پکڑ کر جو ہے اس کو ہم گھسیٹیں گے۔ یہ جہنم کے اندر ایسا ہونے والا ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جو کہ ایک جھوٹی اور گنہگار پیشانی ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے فرنٹل لوب کا۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، یعنی اس کے پیشانی کے بالوں کو یعنی اس کے سر کے سامنے بالوں کی طرف سے اس کو کھینچا جائے گا، اور اس پیشانی کو یعنی اس فرنٹل لوب کو یعنی سامنے والے حصے کو جو برین کا ہوتا ہے، قرآن نے ذکر کیا کہ سنفل، اور جس کو ہم کہیں گے لائر یعنی جھوٹی اور گنہگار۔ تو آج جو سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو فرنٹل لوب ہوتا ہے ہمارا، یہ فرنٹل لوب یعنی جو سامنے والا پارٹ ہے، یہ رسپانسیبل ہوتا ہے انسان کے جھوٹ بولنے، تکذیب کرنے یا گناہ کے اندر جو اس کا شامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور، جن کا نام آپ نے سنا ہے، بڑی مشہور شخصیت ہے، آپ انٹرنیٹ پہ کہیں پر ڈالیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، ڈاکٹر کیتھ مور، ان کے قرآن سے جتنے بھی سائنٹیفک ایویڈنس ہے جو ملتے ہیں ہم کو ریسرچ بیسڈ فیکٹ کی بنیاد پر، وہ ان کے بہت سارے ایکسپلینیشنز آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح مائیکل اسٹون، یہ ایک سائنٹسٹ ہے، یہ دونوں نے اس بات پر جو ہے بیان دیا کہ یہ 50 ایئرز بیک، پچھلے 50 سالوں میں ہم کو یہ ابھی ریسرچ میں پتا چلا کہ جو فرنٹل لوب ہوتا ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے کس کے لیے؟ اس گناہ کے لیے جس میں وہ جو ہے شامل ہوتے ہیں، سنفل جس کو کہا گیا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر یہ جو فرنٹل لوب ہے یہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے۔ اب اس پر بہت سارے سائنٹسٹ نے جو ہے اس فرنٹل لوب کے بارے میں ڈسکشن کیا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت سارے سٹی سکینز لیے نارمل پرسن کے اور کرمنلز کے۔ ایک ایسا کرمنل تھا جس نے 42 مرڈر کیے تھے، اس کا سٹی سکین کیا گیا، اور ایک نارمل پرسن کا سٹی سکین کیا گیا، دونوں کو کمپیئر کیا گیا۔ تو فرنٹل لوب میں جو سگنلز ملتے ہیں نارمل پرسن کے سکین کے اندر، برین سکین میں، اس طرح جس کرمنل کے فرنٹل لوب میں وہ جو ہے وہاں پر وہ سگنلز نہیں ملتے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے یا کرمنل ایکٹیویٹیز کرتا ہے یعنی نیگیٹو چیزیں جو کرتا ہے، اس میں اس کا فرنٹل لوب بہت بڑا کردار نبھاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں جب کوئی کرمنل ہوتا ہے جو جس کو ہم کہیں گے پیشے ور ہے، یا کچھ اس کی عادتیں اچھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہے، تو اس کا جو ہے مینٹل ٹریٹمنٹ بھی کروایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ذہنی بیمار ہونے کی وجہ سے گناہوں میں آگے نکل جاتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے، 1400 ایئرز پہلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی اور گنہگار پیشانی، جو یہاں پر اشارہ کیا گیا، تو یہ کون بتا سکتا ہے، کون جانتا تھا کہ یہ ہمارا جو فرنٹل لوب ہے وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے؟ تو الحمدللہ قرآن مجید نے 1450 سال پہلے جو بات بتائی، آج 50 سال پہلے جس کے بارے میں کھوج ہوتی ہے، جو ذکر ہوتا ہے یہاں پر بالکل وہ میچ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمانا سنوریہم آیاتینا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ضرور بس ضرور انہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا، اسلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ضرور ان کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، فی الآفاق، یہ یونیورس کے اندر،
وہ فی انفسہم، اور ان کے اندر بھی، جیسے یہاں فرنٹل لوب کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اندر، انسانوں کے اندر بھی ہم ایسی نشانیاں بتائیں گے یہاں تک کہ حق ثابت ہو جائے، ٹروتھ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔